ان ورسز کو بیان کیا جائے جو لوگ سمجھ نہیں پاتے، یا جن آیات کو یا جن ورسز کو مس کوٹ کیا جاتا ہے۔ تو آج ہم جس آیت کا مطالعہ کریں گے وہ ہے مقدس مرکز کی انجیل، اس کا 9 باب، اس کی پہلی آیت۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، اور اس نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو یہاں کھڑے ہیں ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جب تک خدا کی بادشاہی کو قدرت کے ساتھ آیا ہوا نہ دیکھ لیں، موت کا مزہ ہرگز نہ چکھیں گے۔ اب جناب مسیح کی اس بات پر، اس اسٹیٹمنٹ پر سوالات لوگ کرتے ہیں کہ جناب مسیح نے 2000 سال پہلے اس بات کو فرمایا تھا، یا اس بات کو بولا تھا کہ ان لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو موت کا مزہ ہرگز نہ چکھیں گے جب تک خدا کی بادشاہی کو آتا ہوا نہ دیکھ لیں۔ تو سوال یہ کرتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یا وہ کون سا شخص ہے جو ابھی تک زندہ ہے اور تب تک زندہ رہے گا جب تک خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہ لے۔ تو پیارے بھائی، اس آیت کو سمجھنے کے لیے، اس آیت کو بیلنس کرنے کے لیے 2 باتوں کا ذہن میں رکھنا بہت ہی زیادہ اہم، بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات، جناب مسیح نے کس موت کا ذکر کیا؟ دوسری بات، جناب مسیح نے اس سے پہلے کون سی باتیں بیان کی؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں اردو میں ہمیں نظر آتا ہے پہلا باب، دوسرا باب، تیسرا باب، چوتھا باب، یا پہلی ورس، دوسری ورس، یا پہلی آیت، دوسری آیت، مگر اوریجنل حالت میں کلام مقدس ایسے نہیں لکھی گئی۔ تو ہم 9 باب تو پڑھ لیتے ہیں، مگر اس سے جو پچھلا ابواب ہے، یعنی کہ باب ہے 8واں باب، اس کی باتوں کو نہیں پڑھتے، یعنی کہ وہ باتیں جو جناب مسیح پیچھے سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں ان باتوں کو نہیں سمجھتے۔ تو یہاں پر 2 باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ آیت ہمیں سمجھ آ سکتی ہے۔ وہ 2 باتیں میں نے آپ کو بتا دی۔ یہ جناب مسیح نے یہ کون سی موت کا ذکر کیا، اور اس آیت کو بیان کرنے سے پہلے جناب مسیح نے اس آیت سے پہلے کون سی باتیں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلے تو جناب مسیح نے کون سی موت کی طرف اشارہ کیا؟ کلام مقدس میں 4 قسم کی موتیں ہم نظر آتی ہیں، مگر 3 موتوں کا میں ذکر کروں گا، کیونکہ چوتھی موت کے بارے میں جب ہم کسی کو بتاتے ہیں تو وہ ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، یعنی کہ ان کی عقل اس بات کو سمجھ نہیں پاتی۔ تو حکمت یہ کہتی ہے کہ آپ سے 3 ہی موتوں کا ذکر کیا جائے۔ اب پہلی موت ہمیں نظر آتی ہے جب ہمارا باپ آدم باغ عدن سے نکال دیا گیا تو وہ روحانی موت مر گیا۔ دوسری موت، خدا باپ نے کہا تو خاک ہے اور خاک ہی میں لوٹ جائے گا، یہ ہوگی جسمانی موت۔ اب تیسری موت ہمیں نظر آتی ہے جو ابدی موت ہے، جو کہ دوسری موت ہے۔ مکاشفہ میں ہمیں اس کا ذکر مل جاتا ہے۔ اب جناب مسیح یہ کون سی موت کا ذکر کر رہے ہیں، اور اس آیت کو بیان کرنے سے پہلے وہ کون سی باتیں تھی جو اس آیت سے پیچھے جناب مسیح نے بیان کی؟ اب ہم دیکھتے ہیں مقدس مرکز کی انجیل، اس کا 8واں باب، اس کی 34ویں آیت۔ یہاں پر لکھا ہے، پھر اس نے بھیڑ کو اپنے شاگردوں سمیت پاس بلا کر، یعنی کہ اس سے پہلے جناب مسیح بہت ساری بھیڑ کو
اور اپنے شاگردوں سے مخاطب ہو رہے ہیں، ان سے بات چیت کر رہے ہیں۔ اور بات چیت کیا کر رہے ہیں ذرا سنیے گا۔ اور میری باتوں سے شرمائے گا، ابن آدم بھی جب اپنے باپ کے جلال میں پاک فرشتوں کے ساتھ آئے گا تو اس سے شرمائے گا۔ یعنی کہ جناب مسیح اپنی سیکنڈ کمنگ کی بات کر رہے ہیں، اپنی ان باتوں کے بارے میں بتا رہے ہیں جو کہ ہونے والی ہیں، جو کہ خدا یسوع کہتا ہے کہ میں پاک فرشتوں کے ساتھ آنے والا ہوں، اپنے جلال میں آنے والا ہوں۔ یقین لوگوں سے بیان کر رہے ہیں، بھیڑ اور شاگردوں سے، یعنی کہ اپنے آنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو وہ باتیں کرتے 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 ہمیں 9 باب شروع ہو جاتا ہے، ہمارا 9 باب شروع ہو جاتا ہے، اور 9 باب کی پہلی آیت پہ جناب مسیح وہ باتیں کرتے کرتے کہتے ہیں کہ یہاں پر بعض ایسے ہیں جو تب تک نہ مریں گے جب خدا کی بادشاہی کو قدرت کے ساتھ آتا ہوا نہ دیکھ لیں۔ اب ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں جناب مسیح کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ یعنی کہ جناب مسیح ان بھیڑ کو کہہ رہے ہیں جو پیچھے چل رہی ہے، اور ان بھیڑ میں سے یاد رکھے فقی اور فریسی بھی یسوع مسیح کے پیچھے چلتے تھے تاکہ یسوع مسیح کا کوئی عیب نکالا جائے اور اس کو سنسار کیا جائے، اس کو پتھر مارے جائے۔ اب جو بھیڑ پیچھے چل رہی تھی اس میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو یسوع کو خدا نہیں مانتے تھے، یسوع کو وہ شخص نہیں مانتے تھے جو بادلوں کے ساتھ آئے گا، وہ تخت پر بیٹھے گا، عدالت کرے گا، جو جلال کے ساتھ آئے گا، جو فرشتوں کے ساتھ آئے گا۔ ایسے بعض شخص تھے جو یسوع مسیح کے پیچھے چل رہے تھے۔ تو یسوع نے کہا کہ بعض تم میں سے ایسے ہیں۔ کون سے یہ بعض ایسے ہیں؟ جو مجھے مانتے نہیں کہ میں بادلوں کے ساتھ آؤں گا، جو یہ یقین نہیں کرتے کہ میں تخت پر بیٹھوں گا، جو یہ یقین نہیں کرتے کہ میں وہی ہوں جو آنے والا ہوں اور میں ہی عدالت کرتے، وہ جو یقین نہیں کرتے ایک دن وہ خدا کی بادشاہی کو قدرت کے ساتھ آتا ہوا دیکھیں گے۔ اور خدا کی بادشاہی کو قدرت کے ساتھ آتا ہوا دیکھنے کا مقصد یہ ہے کہ یسوع کہتا ہے کہ وہ جسے تم خدا کہتے ہو، جس کی بادشاہی آنے والی ہے، اس کی قدرت کو تم جب دیکھو گے تو تب مجھے ہی دیکھو گے، تب مجھے ہی دیکھو گے، اور تب تم موت کا مزہ چکھو گے۔ اب یہ کون سی موت کا مزہ چکھنے کی بات جناب مسیح کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ بات ہو رہی ہے سیکنڈ کمنگ کی، کیونکہ بات ہو رہی ہے آخرت کی۔ تو جناب مسیح کہتے ہیں یوحنا کی انجیل میں کہ سب مردے زندہ کیے جائیں گے، کچھ ہمیشہ کی زندگی کے لیے اور کچھ ہمیشہ کی موت کے لیے۔ اب سب کے سب جب مردے زندہ کیے جائیں گے، عدالت کا تخت، خداوند یسوع مسیح جب تخت پر بیٹھے گا، یعنی کہ یہ خدا کی بادشاہی قدرت کے ساتھ آتے ہوئے یہ جناب مسیح اپنی بات کر رہے ہیں، نہ دیکھ لے تب تک نہ مریں گے۔ اب جب سب سامنے تخت پر جب جناب مسیح بیٹھا ہے اور تمام اہل زبان، اہل امت، اہل لوگ جمع ہو چکے ہیں، تو جناب مسیح کو جب قدرت کے ساتھ آتے ہوئے دیکھ لیں گے، عدالت کرتے ہوئے دیکھ لیں گے، فرشتوں کے ساتھ آتے ہوئے دیکھ لیں گے، تخت پر بیٹھا ہوا دیکھ لیں گے، تو تب وہ موت کا مزہ چکھیں گے۔ اب یہ کون سی موت کا مزہ چکھیں گے؟ یہ جناب مسیح کہہ رہے ہیں تب وہ دوسری موت کا مزہ چکھیں گے۔ تو جناب مسیح کی یہ سٹیٹمنٹ یہ کہتی ہے کہ جب تک وہ خدا کی بادشاہی کو قدرت کے ساتھ آتے ہوئے نہ دیکھیں، وہ موت کا مزہ نہ چکھیں گے۔ یعنی کہ جب آتے ہوئے دیکھ لیں گے، جب دیکھ لیں گے کہ میں ہی وہ ہوں جو یعنی کہ قدرت کے ساتھ آنے والا تھا، میں ہی ہوں جو تخت پر بیٹھنے والا تھا، میں ہی ہوں جو عدالت کرنے والا ہے، تب وہ موت کا مزہ چکھ لیں گے۔ کون سی موت کا مزہ؟ ابدی موت کا مزہ چکھیں گے، تب وہ ابدی موت کا مزہ چکھیں گے۔ یہ بات اس طرح ہے پیارے بھائی، جناب مسیح کہہ رہے ہیں کہ جب تک تم بعض ایسے ہیں، جب تک تم مانتے نہیں ابھی کہ میں آنے والا ہوں، مگر جب تم خدا کو قدرت کے ساتھ بادشاہی میں دیکھو گے تو تب تم مجھے ہی دیکھو گے،
میں ہی تخت پر بیٹھوں گا، میں ہی عدالت کروں گا، تو تب تم موت کا مزہ چکھو گے۔ پہلے تم دیکھو گے کہ قدرت کے ساتھ آنے والا کون ہے، تو پہلے تم دیکھو گے خدا کی بادشاہی کو کیا ہے، پہلے تم دیکھو گے عدالت کرنے والا کون ہے، پہلے تم دیکھو گے انصاف کرنے والا کون ہے، پھر تم موت کا مزہ چکھو گے۔ کون سی موت کا مزہ؟ ابدی موت کا مزہ تب تم چکھو گے، تب تم چکھو گے۔ اس سے پہلے تم ابدی موت کا مزہ نہ چکھو گے جب تک دیکھ نہ لو۔ اس کا مطلب جب تم دیکھ لو گے تب موت کا مزہ چکھو گے۔ دیکھنا کیا ہے؟ خدا کی بادشاہی کو قدرت کے ساتھ آتا ہوا۔ تو خدا کی بادشاہی کو جب قدرت کے ساتھ آتا ہوا دیکھ لیں گے، یعنی کہ مسیح یسوع کو دیکھ لیں گے آتا ہوا، تب موت کا مزہ وہ چکھیں گے۔ کون سی موت کا مزہ؟ مزہ ابدی موت کا مزہ، ابدی موت کا مزہ چکھیں گے۔ تو یہ ابدی موت کی بات ہو رہی ہے، نہ کہ جسمانی موت کی۔ یہ دوسری موت کی بات ہو رہی ہے، مکاشفہ والی، آگ کی گندک کی جلنے والی جھیل کی بات ہو رہی ہے پیارے بھائی، کیونکہ یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے مسیح کی دوسری سیکنڈ کمنگ کا، عدالت کا ذکر کیا جا رہا ہے، ان باتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو ہونے والی ہے، جو یسوع آنے والا ہے۔ تو یہ ایسی بات ہے پیارے بھائی، یہ دوسری موت کی بات کی جا رہی ہے، نہ کہ جناب مسیح نے ایسا کہا تھا کہ جب تک تم خدا کی بادشاہی کو آتے ہوئے نہ